پچھلے اتوار کو ہماری سورہ یوسف تفسیر کے اعتبار سے مکمل ہوئی ہے، اور آج انشاءاللہ سورہ رعد کا آغاز کریں گے۔ سورہ رعد مکۃ المکرمہ میں اترنے والی سورت ہے، اور مکۃ المکرمہ میں اترنے والی جو بھی سورت ہے اس کے اندر خصوصی طور پر عقائد و نظریات کی گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے اندر قیامت کی ہولناکیاں، جنت، اس کی خوبصورتی، اللہ کی اس میں نعمتوں کا ذکر، اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا تذکرہ، ایمان باللہ کا، رسالت کا، اسی طرح پچھلی امتوں کا تذکرہ کہ جن لوگوں نے اللہ کی نہیں مانی ان پر کیسے عذاب آیا۔ یہ ایک خاص موضوع ہوتا ہے عقائد کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ جو ابتدائی 10 سال جو مکہ مکرمہ کے ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ مکہ مکرمہ کے 13 سال بنتے ہیں۔ 13 سال کی مکہ مکرمہ کی زندگی ہے کہ اس کے اندر آپ نے 12ویں میں معراج اور پھر 13ویں کے اختتام پر پھر آپ نے ہجرت فرما لی۔ تو ان 13 سالوں کے اندر اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بہت کم احکام آئے ہیں، نماز کے، روزے کے، دیگر معاملات کے، وہ سب مدینہ منورہ جا کر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ابتداً عقائد پر بہت زور دی ہے، نظریات پہ بہت زور دی ہے، اور اسی کے اندر یہ بھی حصہ ملتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اسی تناظر کے اندر اگر سورہ رعد کو دیکھیں گے تو سورہ رعد بھی کیونکہ مکہ مکرمہ میں اترنے والی سورت ہے، تو اس کے اندر جنت کا، دوزخ کا اور عقائد کا بھرپور انداز میں بیان ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر خصوصاً توحید کا تذکرہ بہت مضبوط دلائل کے ساتھ پیش فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور ایک ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ایک دلیل تو وہ ہے کہ بس رب نے فرما دیا تمہارا رب ایک ہے، لیکن ایک دلیل اس طور پر کہ مظاہر قدرت کو پیش فرمایا، چاند کو، سورج کو، زمین کو، درختوں کو، پھلوں کو، اور پھر فرمایا کہ بتاؤ ان کا بنانے والا کون ہے۔ یقیناً کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور ایک ہی جواب ہے، اللہ عز و جل نے بنایا ہے۔ اب سورہ رعد، یہ قرآن پاک کے اندر رعد کا جو لفظ ہے وہ 2 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ سورہ بقرہ میں اور ایک مرتبہ اس سورت کے اندر۔ سورہ بقرہ کے اندر ورعد و برق کہ جب منافقین کا تذکرہ بیان فرمایا تو ان کی ایک مثال دی کہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک بارش اور روشنی والے وقت کے اندر چلتے ہیں، اور جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جیسے ہی روشنی ختم ہوتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب انہیں منفعت ملتی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور جہاں ان کی منفعت رکتی ہے تو وہ خود بھی رک جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کڑک یا بادل گرجنے کی آواز ان کے کانوں میں آتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ جب کوئی زوردار دلائل آتے ہیں تو وہ اس کو سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
حالانکہ وہ دلائل یا وہ بات انہیں مزید متنبہ کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ رعد کا تذکرہ سورہ بقرہ میں، اور دوسری جگہ یہ ہے سورہ رعد میں۔ اب رعد کیا چیز ہے؟ اس کا ترجمہ عام طور پہ تو یہی ہے کہ بادل کا گرجنا، لیکن حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کچھ یہودی سرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو القاسم یہ بتائیے کہ یہ رعد کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رعد ایک فرشتہ ہے جو کہ بادلوں کے ساتھ مقرر ہے، اور فرمایا کہ اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں، اور وہ جہاں چاہتا ہے بادلوں کو ان کوڑوں سے ہنکاتا ہے۔ تو پھر ان یہودیوں نے پوچھا کہ پھر یہ آواز کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اس فرشتے کا بادلوں کو ڈانٹنا اور ڈپٹنا کہ تم فلاں جگہ جاؤ۔ جب یہ آواز ان بادلوں کو لگتی ہے تو پھر نیچے جو زمین پر موجود انسان ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بادل کی گرجنے کی آواز آ رہی ہے، اصل میں وہ فرشتے کی آواز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر یوں آتا ہے کہ رعد وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہنکاتا، اور اس لفظ کو جو امام اصفہانی ہیں انہوں نے اپنی لغت کی کتاب میں یہ لکھا کہ کسی شخص کے ڈرانے اور دھمکانے کو بھی رعد کہا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت کو ایک تو وجہ ہے کہ بادل گرجتا ہے، اور حدیث کے مطابق جو سرکار نے یہودیوں کو بتایا ہے وہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام رعد ہے، اور اس صورت کے اندر جو لفظ آیا ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، رعد اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کے خوف سے۔ تو اب رعد ایک ترجمہ اگر گرج کا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو بادل گرج رہے ہیں وہ اصل میں صرف آواز نہیں بلکہ اس کی تسبیح ہے، اور حدیث مبارک کے مطابق وہ گرج نہیں بلکہ فرشتہ ہے، لہذا اس فرشتے نے جو اپنی آواز میں تسبیح پڑھی یا ان بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کہا، یہ وہ آواز ہے۔ اب بظاہر کوئی بات ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب سرکار کی زبان سے ادا ہو گئی تو ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، پردہ غیب میں ہے۔ فرمایا آپ کے یہاں قرین موجود ہے، فرشتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا لیکن وہ یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہمارے رویوں کو، ہمارے الفاظ کو لکھ رہے ہیں۔ جب بھی فرمایا کہ تم جب کپڑے وغیرہ بدلتے ہو تو وہ تم سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس دوران تم خاموش رہا کرو، باتھ روم میں بھی جاؤ تو خاموش رہو، زوجہ کے ساتھ ہو تب بھی خاموش رہو، کیونکہ اگر تم نے کچھ بولا تو پھر بامر مجبوری وہ آئیں گے اور وہ تحریر کریں گے جو تم نے بولا ہے۔ لہٰذا خاموش ایسی جگہوں پر کہ جہاں تنہائی یا خلوت ضروری ہے، خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید اسی صورت کے اندر ایک اور جو شان نزول بیان کیا گیا کہ یہ صورت اتری کب، اس کے بارے میں آتا ہے تفسیر کے اندر کہ دو شخص حضور کے پاس ملنے آئے، ایک کا نام تھا عامر بن طفیل اور ایک کا نام تھا اربد بن قیس۔ وہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگے، حضور نے انہیں دین کی تبلیغ فرمائی۔ تو عامر نے یہ بات کہی کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ مجھے اپنا خلیفہ اور نائب بنا لیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، ہاں تمہیں یہ اجازت ضرور ہوگی
کہ تم اسلام کو بڑھانے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرو گے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ مجھے نائب نہیں بنائیں گے تو فلاں علاقہ مجھے دے دیں گے؟ سرکار نے وہ بھی منع فرما دیا۔ یہ اربد اور عامر دونوں حضور سے رخصت ہو کے کچھ دور گئے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ کیوں نہ ہم انہیں قتل کر دیں، اور کیونکہ ہم تو جنگجو خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ماننے والے ہم سے لڑیں گے نہیں، زیادہ سے زیادہ دیت ہوگی۔ واپس پلٹ کر آئے، اور پلٹ کر آنے کے بعد منصوبہ یہ بنایا کہ عامر بات کرے گا اور اربد پیچھے سے وار کر کے انہیں قتل کر دے گا، شہید کر دے گا۔ واپسی آئے، بات چیت ہوئی، اور بات کرتے کرتے ایک دیوار کے پڑوس میں لے گئے۔ عامر بات کر رہا ہے اور اربد پیچھے سے اپنی تلوار نکالنے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن جیسے ہی تلوار نکالنے کے لیے ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھ کر کھینچا ہے تو ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ تلوار نہیں نکل پاتی، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اور اسی کیفیت میں اس شخص کا انتقال یعنی اس کی موت ہو گئی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی حفاظت ہے کہ کوئی کتنی ہی آپ کی خلاف ورزی کرے، آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھے یا آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھے، اور آج کے زمانے میں آپ کے دین کو نقصان کو پہنچانے کا ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔ اب جب اربد کو مرتا ہوا دیکھا تو یہ یہاں سے نکلا عامر۔ جب عامر نکلا تو چلتے چلتے اپنے گھر پہنچنے سے پہلے کسی عورت کے گھر رکا، لیکن اسی دوران اس کے پورے جسم پر موٹے موٹے پھوڑے نکل گئے۔ وہ اسی کیفیت میں گھر کو جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرج یعنی بجلی اتاری، اور اس بجلی کے گرنے سے وہ شخص جل کر بھسم کر دیا گیا، جلا دیا گیا، اللہ کے عذاب۔ تو قرآن پاک کے اندر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، وہ اس سورت کے دوسرے رکوع کی آیت ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کی فضیلت ہے، سرکار کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسے لوگ حفاظت کے لیے مقرر فرما دیے کہ لوگ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن سرکار کی حفاظت میں اللہ نے اس مخلوق کو بھی لگا دیا ہے۔ کئی ایک احادیث ہیں۔ غزوہ بدر کا مشہور ہے کہ فرشتے اترے، غزوہ احزاب کا مشہور ہے کہ فرشتے اترے، اور خود قرآن نے اسے کوٹ کیا بدر کے معاملے کو، اور نشان زدہ ہونے کی بات کو بیان فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے تھے 1000 جو سادہ تھے، 1000 ایسے تھے جن پہ نشان لگے ہوئے تھے، اور ادھر صحابی ہاتھ اٹھاتا تھا، ادھر سامنے والے کی گردن اتر جایا کرتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ ابو لہب یا ابو جہل میں سے کوئی ایک شخص حضور پر حملہ کرنے کے لیے اس نے کوشش کی، جیسے ہی آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا الاؤ یعنی آگ ہے، وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ تو کسی نے پوچھا تو بڑا مضبوط آدمی ہے، تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ کہا جیسے ہی میں قریب جانے لگا تو مجھے ایسا سامنے آیا کہ اب میں جلنے کے قریب ہوں، تو میں فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کیا تھی؟ خدائے حفاظت تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترنے والی یہ سورت، جس طرح سورہ یوسف سوال کے جواب میں اتری، یہودیوں نے پوچھا کہ جناب والا یہ یوسف کون ہیں، ان کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے؟
تو ان کو ساری تفصیل بتائی۔ اسی طرح اس صورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ مختلف سوالات عقائد و نظریات کے بارے میں جب لوگوں کی طرف سے آئے تو پھر اس صورت کا نزول ہوا۔ اب اس صورت کا جو مضمون ہے اس کو سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا بہت مہربان ہے۔ الف لام میم را، الف لام میم را، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا مطلب ہے جو توڑ توڑ کر الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا حق ہے، یعنی یہ کوئی قصے نہیں، اسٹوری نہیں، کہانیاں نہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کر دیا بغیر ستونوں کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کی دلیل دے رہا کہ میں ہوں اور میں وہ ہوں کہ جس نے آسمانوں کو بنایا اور اس قدر بلند کیا، لیکن کہیں کوئی ستون موجود نہیں ہے۔ یہ اس کی بہارت اور اس کی قدرت کا اعلیٰ منظر ہے۔ تم کو ایک چھت بلا ستون قائم کر کے دکھا دو، جب نہیں کر سکتے تو پھر خدا کو مانو کہ وہ قادر مطلق ہے کہ جس نے بغیر ستون کے اتنی پیاری نیلی چھت بنا دی ہے۔ پھر ایک نہیں، آسمان بہت سارے، 7 آسمان کا تذکرہ۔ فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب یہاں پہ نظریاتی گفتگو ہے۔ استوا کا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں عرش پر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے۔ صحیح ترجمہ اس کا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کا ارادہ فرمایا، یعنی اس کو بھی بنایا جائے۔ فرمایا وسخر الشمس والقمر، اللہ وہ ہے کہ جس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا۔ مسلسل چل رہا ہے۔ اب سردی کے ایام میں اب یہ ایک کیا سسٹم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خوبصورت انداز میں اس کو مقرر کیا ہے۔ مثلاً یہ گول ہماری زمین ہے، تو سورج جب یہاں اس کے اس طرف چکر لگا رہا ہوتا ہے تو اس کی روشنی ادھر زیادہ ہوتی ہے اور ادھر کم ہوتی ہے۔ یہاں پہ ٹھنڈک ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ گرمائش۔ پھر یہ گھومتے گھومتے بیچ میں آ رہا ہے تو پھر بیچ والے حصے کو گرم کر رہا ہے اور اس کی یہاں معتدل صورت ہوتی ہے۔ پھر یہ گھومتے ہوئے یہاں آ جاتا ہے تو پھر یہاں پہ گرمائش ہوتی ہے، اس کی جو لہریں یہاں پہنچ رہی ہیں یہاں نہیں پہنچ رہی، اور اس طرح یہاں پہ ٹھنڈک ہے۔ تو گویا اب اگر ہم سائنٹیفک انداز میں دیکھیں تو اس وقت سورج یورپ کی طرف گھوم رہا ہے اور ہم اس کے اس سطح پر موجود ہیں کہ جہاں اب اس کی روشنی کم پڑ رہی ہے، اس کی تپش کم پڑ رہی ہے، اور یہ جیسے جیسے پیچھے والا سرکل اٹھاتا چلا جائے گا ہمارے یہاں سردی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ کس نے اس کو ایک وقت مقررہ پر گھومنے اور سرکل کے اندر چلنے کے لیے مقرر کر دیا؟ یہ رب عز و جل ہے۔ ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی۔ ہزاروں سال کا لوگوں نے کیلنڈر بنا لیا اپنے علم کے مطابق، اور اپنے اس قدر علم اور فن کے ذریعے اس کی سیکنڈوں کی اور اس کے مزید جو سیکنڈ در سیکنڈ ہے اس تک کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور واقعتاً ایک چیز کو بارہا اپنے تجربے میں رکھا کہ یہ چیز مسلسل اسی طرح چل رہی ہے اور ایسے ہی چلتی چلی جا رہی ہے، سیکنڈوں کا بھی فرق نہیں آ رہا۔ یہ کس نے اسے مقرر کر دیا؟ یہ اللہ رب العزت ہے۔ تو ان لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے، اس زمانے میں بھی لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور کچھ مانتے تھے تو اس کے ساتھ شریک کرتے تھے بتوں کو۔ آج کے زمانے میں اگر
جیسے جدید زمانہ ہے، گوگل کے اوپر اگر ہم سرچ کریں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، ان کی تعداد سامنے آ جاتی ہے، لوگ اپنے آپ کو اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ جو مذہب سے بالکل بیزار ہے، لا مذہب ہے، جس کو بے دین کہا جاتا ہے، ان کا کوئی تصور نہیں ہے خدا کا، رسول کا، جنت کا، دوزخ کا، یہ نہیں کہ وہ عیسائی، یہودی، مسلمان یا کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کوئی مذہب نہیں رکھتے، پیدا ہوئے ہیں، یہ دنیا ہے، چل رہی ہے، جب تک چل رہے ہیں اس کے بعد ختم تو ختم۔ ان لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تو وہ ہے، ماننا چاہیے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کر دیا۔ اگر تم صرف آسمانوں پر غور کرو تب بھی تم خدا تک پہنچ جاؤ۔ اگر تم سورج پر غور کرو، دنیا کی اس مظاہر فطرت کو، مظاہر قدرت کو دیکھ لو، تب بھی تم اللہ کی توحید کے اقرار کرنے والے ہو جاؤ۔ فرمایا کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک گردش کر رہا ہے۔ یدبر الامر، اللہ ہی ہے جو ہر معاملے کی تدبیر فرما رہا ہے، ہر معاملے کی۔ اگر صرف ایک آنکھ کو غور سے دیکھ لینا تو اس کے اندر اتنی وینے ہیں، اس کو اگر سیدھا کیا جائے تو وہ کئی کلومیٹر کو سیدھا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آنکھ کے اندر ایسی زبردست قسم کی مہارت کا مظاہرہ فرمایا، اس ایک انگوٹھے میں ایسی زبردست مہارت کا اظہار فرمایا ہے۔ ہر ایک کے پاس لکیر ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا بندہ نہیں کہ جس کا ہو بہو انگوٹھا کسی دوسرے سے مل رہا ہو۔ حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو سمجھا تو سمجھنے کے بعد اس کی شناخت اس کے انگوٹھے کو مقرر کر دیا، اس کی شناخت اس کی آنکھوں کو مقرر کر دیا۔ آج جدید زمانے میں لوگ کہتے ہیں بائیو میٹرک کرا لو، آپ کے پاس کارڈ نہ ہو، صرف آپ انگوٹھا لگاؤ، اپنے اکاؤنٹ کو ٹریٹ کر لو۔ بہت ساری جگہوں پہ کچھ بھی نہ ہو، صرف آنکھوں کو آپ اس چیز کو دیکھ لو تو آپ کے لیے سارے کوڈ کھل جائیں گے۔ آخر وہ آنکھ بھی تو کسی خاص کیفیت کے اندر ہے، جبھی تو وہ اس کے لیے خاص ہو گئی۔ یہ کون ہے جو بنا رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت۔ یعنی ان مظاہر قدرت کو دیکھا جائے تو رب کی توحید کا اقرار کرنے والا بن جائے۔ مزید فرمایا یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ تعالیٰ یہ آیتیں کھول کھول کر بتا رہا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ الحمدللہ مسلمان تو یقین رکھتا ہے، مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور یہ سب سرکار کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں داخل فرمایا ہے۔ دوسرے جو مذاہب ہیں، ہندو لے لیں، یہودی لے لیں، دیگر لوگ لے لیں، انہوں نے اپنے اپنے مذہبوں کو مختلف کہانیوں سے، اسٹوریوں سے پر کر دیا ہے۔ فقط ایک اسلام ہے کہ جو اپنی اصلی حیت اور شکل کے اندر موجود ہے، اپنے نظریات میں، اپنے معمولات کے اندر اپنی اصل حیت میں موجود ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی اللہ ہے کہ جس نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ اب بتائیے اگر زمین بچھی ہوئی نہ ہوتی، سیدھی نہیں ہوتی، ہموار، اور اوپر نیچے ہوتی، اوپر نیچے، تو بتائیے کہ کس طرح لوگوں کا گزارا ہوتا۔ اب ہم گاڑی تیزی سے چلا رہے، پیدل سفر کر رہے ہیں۔ بعض ممالک ایسے ہیں یورپی اور جیپنیز کے، ادھر لوگ پہاڑوں پر چڑھ چڑھ کر اترتے ہیں، چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، وہیں سے سامان لے کے جاتے ہیں، بالکل بچوں کو بھی تھیلیوں میں باندھا ہوا ہے، اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں۔ ان کی زندگی کتنی مشکل ہے، کٹھن ہے، پاؤں پھسل گیا، نیچے جا کے گر گئے۔ کوئی سامان لینے جانا ہے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا سفر کریں گے، چاہے وہ عورت ہوں، بچے ہوں، اسکول بھی جا رہے ہو تو اسی طرح جا رہے آ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ممالک جگہ۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے زمین کو بچھا دیا کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تیزی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، مسلسل کام ہو رہا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور فرمایا اللہ وہی ہے کہ جس نے زمین کے اندر پہاڑ مقرر فرما دیے، اور بعض جگہوں پر پہاڑوں کو میخیں یعنی کیلیں قرار دیا گیا ہے
کہ کوئی چیز اگر جیسے کشتی ہے وہ پانی پر ہو تو وہ ہلتی رہے گی، لیکن اس کا اگر جو ٹھہرانے کے لیے لوہے کا آلہ ڈال کر رسیوں سے اسے کس دیا جائے اسے، تو پھر وہ ڈگمگانے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو زمین بھی اس طرح ڈگمگا جاتی، لیکن پہاڑوں کی وجہ سے وہ زمین ہلتی نہیں ہے۔ حالانکہ اب سائنٹیفک انداز میں دیکھیے تو زمین تو ہوا کے اندر گھوم رہی ہے، جو ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں خلائی، وہ تو ہوا کے اندر ایک فضا میں ہے، اور وہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آخر کیا بات ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم گھومتے ہوئے الٹی سمت میں ہوں تو نیچے گر جانے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں ہمیں نہیں محسوس ہوتی، جبکہ نظریہ اسلامی جو ہے، جیسے سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین نہیں گھوم رہی، زمین اپنی جگہ ساکن ہے، اور سارے جو فلکیات کے دیگر مراحل ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یہ ایک نظریہ، جبکہ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ یہ بھی گھوم رہا ہے اور یہ بھی گھوم رہا ہے، ہر ایک چکر میں گھوم رہا۔ لیکن کچھ دلائل شرعیہ سامنے ایسے آتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کو مرکز کی حیثیت قرار دی گئی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہیں، اور کیونکہ حضور کی وجہ سے پوری کائنات کو بنایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس زمین کو ساکن رکھا گیا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد جتنے بھی سیارے ہیں وہ اپنے چکر کو پورا کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ صحیح اور بہتر جاننے والا ہے۔ فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ وہی ہے کہ جس نے پھلوں میں سے ہر پھل کے جوڑے بنائے ہیں، ایک نر ایک مادہ۔ اب جو لوگ باغبانی سے تعلق رکھتے ہیں یا رکھ چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو درخت ہوتے ہیں نا، ان درختوں میں ایک مذکر درخت ہوتا ہے، ایک مادہ درخت ہوتا ہے۔ جو مادہ درخت ہوتا ہے وہ مذکر درخت کی اس میں کلمے لگاتے ہیں، پھر جا کے بہترین قسم کا پھل باہر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرت ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور یہ سلسلہ قلم لگانے کا عرصے سے چل رہا ہے، اور مادہ درخت کے اندر خوب پھل آ رہے ہوتے ہیں، مذکر میں کم آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ہر پھل میں سے جوڑے جوڑے بنائے۔ اب جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک تو سارے پھل ایک جیسے ہیں، کنو ایک جیسے ہے، سیب ایک جیسے ہے، اس کا درخت بھی ایک جیسا ہے، لیکن جو اس باغبانی سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں۔ فرمایا یغشی اللیل النہار، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے رات کے ذریعے دن کو اور دن کے ذریعے رات کو چھپا دیا۔ پوچھا کسی نے آ کے حضور سے کہ بتائیے جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان تمام باتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سورت توحید کے دلائل پر مبنی ہے، اسی طرح یہ سلسلہ 2-3 رکوع تک چلتا رہے گا، اور مظاہر قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کا، اور توحید کے ذریعے پھر جنت دوزخ کا اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان فرمائے گا اس صورت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے، سیکھنے، خود بھی عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔